جو مسلمان اقلیتی صوبوں میں رہتے ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئیں کیونکہ انہیں وہاں ترقی کرنے کے مواقع کم ملیں گے۔ یہاں آ کر ہماری مدد کریں کہ مسلمان آپس میں مل کر اپنی ترقی کے لیے کام کریں۔ سرمایہ سے میری مراد ہند کے مسلمان سرمایہ دار ہیں جو آئندہ اپنی تجارتی اور فنی سرگرمیاں اس سرزمین کی طرف منتقل کریں۔ اس سرزمین کے باشندے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور حالات بھی سازگار ہیں، مگر ہمیں مخلص کارکنوں کی ضرورت ہے اور سرمایہ کی بھی۔ مخلص کارکنوں سے میری مراد وہ مرد اور عورتیں ہیں جو ملت اور مذہب کی خاطر اس ملک میں آ کر سیاسی اور معاشرتی ترقی کے لیے خدمت کریں۔ سرمایہ سے میری مراد ہند کے مسلمان سرمایہ دار ہیں جو آئندہ اپنی تجارتی اور فنی سرگرمیاں اس سرزمین کی طرف منتقل کریں۔ سید صاحب نے کہا، جو مسلمان اقلیتی صوبوں میں رہتے ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئیں کیونکہ انہیں وہاں ترقی کرنے کے مواقع کم ملیں گے۔ یہاں آ کر ہماری مدد کریں کہ مسلمان آپس میں مل کر اپنی ترقی کے لیے کام کریں۔ ڈاکٹر عبدالجبار عابد لغاری نے اپنی کتاب جدوجہد آزادی میں سندھ کا کردار کے صفحہ 367 پر درج کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس کراچی 1943 24 دسمبر 1943 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں رکھا گیا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ صدر جلسہ کے ساتھ استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین جی ایم سید اور سیکریٹری جنرل یوسف ہارون اور پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری نواب زادہ لیاقت علی خان بھی اسٹیج پر رونق افروز تھے۔ سب سے پہلے جی ایم سید نے استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سندھ اور مختلف دریاؤں سے ان کے کناروں تک کی اراضی پر پاکستان قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا، اب سب کا اس سرزمین سندھو پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ سندھو سے مطلب بر اعظم ایشیا کا وہ حصہ ہے جو دریائے سندھ اور اس سے وابستہ نہروں کے ساحل تک کا ملک ہے۔ قدیم زمانے میں سندھو یہاں علیحدہ ممالک کہلاتے تھے۔ سندھو میں کشمیر صوبہ سرحد پنجاب بلوچستان اور موجودہ سندھ شمار کیے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے اس نام سے منسلک ملک رقبے میں کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ سندھ اب دریائے سندھ کے فقط آخری حصہ کی اراضی سے منسوب رہا ہے۔ آج اس حقیقت سے واقفیت حاصل کر کے ہم منزل کی طرف دوبارہ قدم اٹھا رہے ہیں جس میں سندھ کے وہ مختلف حصے دوبارہ مل کر ایک ہو جائیں گے جس کا راز پاکستان کے پیارے نام میں مضمر ہے۔ جی ایم سید نے مزید کہا تھا، افسوس ہے کہ عارضی اور بے بقا اتحاد کے لیے ہندوستان کے کچھ باشندے اس سرزمین کے لوگوں کو ورغلا اور بھڑکا رہے ہیں، اور ہماری اس سرزمین کے کچھ مسلم اور غیر مسلم دوست اس کے گمراہکن پروپیگنڈا کے اثر میں آ گئے ہیں اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے، اور متحدہ قومیت اور متحدہ ہندوستان تو درکنار پوری روئے زمین کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہمارے دوستوں کو راہ ہدایت نصیب کرے۔ اگر وہ غیر کی جادو بیانی کے جال سے خود کو آزاد نہ کریں گے تو اس سے خواہ مخواہ فتنہ پیدا ہوگا۔ سرزمین سندھ کے باشندے اب بیدار ہو چکے ہیں اور دنیا کے لیے نظام کی تنظیم سے بہرہ ور ہونے کے لیے انہیں غیر کے اثر سے ضرور آزاد کرانا چاہیے۔ میں پھر بھی ملک کے غیر مسلموں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے وطن کو آزاد اور خود مختار بنانے میں تعاون کریں۔ سید صاحب نے دوسرے صوبوں کے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ سندھ میں آئیں اور اس تحریک کو کامیاب بنائیں۔ وہ سندھ میں آ کر تجارتی اور فنی سرگرمیاں پیدا کریں، یہاں پیسہ لگائیں، دکانیں کھولیں اور ہنروں سے متعلق کارخانے قائم کریں جو یہاں کے غیر مسلم لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے منظر میں ہند کے مسلمان جو نیک کوشش کر رہے ہیں ان کا ہمیں پورا اعتراف ہے۔ اس سرزمین کے باشندے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور حالات بھی سازگار ہیں، مگر ہمیں مخلص کارکنوں کی ضرورت ہے اور سرمایہ کی بھی۔ مخلص کارکنوں سے میری مراد وہ مرد اور عورتیں ہیں جو ملت اور مذہب کی خاطر اس ملک میں آ کر سیاسی اور معاشرتی ترقی کے لیے خدمت کریں۔ سرمایہ سے میری مراد ہند کے مسلمان سرمایہ دار ہیں جو آئندہ اپنی تجارتی اور فنی سرگرمیاں اس سرزمین کی طرف منتقل کریں۔ دوسرے صوبے کے مسلمان رہنماوی سے مخاطب ہے کر سید صاحب نے کہا، جو مسلمان اقلیتی صوبوں میں رہتے ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئیں کیونکہ انہیں وہاں ترقی کرنے کے مواقع کم ملیں گے۔ یہاں آ کر ہماری مدد کریں کہ مسلمان آپس میں مل کر اپنی ترقی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے ملت کی ترقی کے لیے 3 باتوں کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا: 1. ملت کے شیرازہ کو منظم کر کے وحدت کا کردار پیدا کرنا۔ 2. ملک کی اقتصادی حالت کو درست کر کے اسے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کے قابل بنانا اور اپنے آپ کو خود کفیل بنانا۔
3 آئندہ سیاست ملیہ کے پروگرام اسلامی اخوت و مساوات کو تعمیر کرنا، پوری ملت میں مجاہدانہ رو پیدا کر کے اور ہر بالغ فرد کو نیشنل گارڈ میں داخل کر کے پہلی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ دوسری ضرورت کے لیے ہند کے مسلمان مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا تجارت و صنعت کا پیشہ اس کمی کو دور کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت دینے کو تیار ہیں۔ مسلمانوں سے خریداری کریں کی تحریک ہم پہلے ہی شروع کر چکے ہیں اور بفضل خدا اس سے اچھا اثر اور فرق نمودار ہوا ہے، مگر مخالفوں نے غریب طبقے کو ورغلا کر ساہوکاروں کے خلاف کر دیا ہے۔ یہ ملت کے مخالفوں کے ایجنٹ خانہ جنگی اور تباہی پیدا کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ بھوکے اور بے علم لوگ جہالت کے دائمے تصویر میں گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو خاطر خواہ نمونے پر حل کرنے کے لیے فوراً کوئی تدبیر کی جائے، جس کے لیے ہم مخلص کارکن مسکینہاریوں، کسانوں اور غریب مزدوروں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے منظم کر کے اس اقتصادی اور سیاسی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ مخالفوں کے فتنوں اور شرارتوں کو ہمیشہ کے لیے روک سکیں، رد کر سکیں۔ حوالہ جی ایم سید کی استقبالیہ تقریر، روزنامہ الوحید، کراچی، 25 دسمبر 1943۔